بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ہمارے سماج میں ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری، ایک ایسی پریشانی عام ہو رہی ہے جس سے بیشتر افراد متاثر ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور وہ ہے منشیات. آج کل کی نوجوان نسل تناؤ یا غصے کو ختم کرنے کے لیے اکثر منشیات کا سہارا لیتے پائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے معروف عالم دین مولانا ہارون نظامی سے، جو لکھنؤ دارالعلوم فرنگی محل سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. یہ موضوع میں نے یوں چنا کیونکہ اس بیچ ہمارے پاس کئی بار کالز بھی آئیں جو آپ نے عمل بتایا تھا منشیات سے چھٹکارا پانے کے لیے. اس لیے میں نے یہ موضوع چنا آج کہ ہمارے معاشرے میں منشیات کی عام ہونے کی وجہ کیا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا دلا جائے، طبی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی. اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو، آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آ رہی ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. 180041925154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کیجئے اور مولانا ہارون نظامی صاحب سے ان کا حل حاصل کر لیجئے. آپ سے گزارش، جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مولانا صاحب، چونکہ ہم منشیات کے بارے میں بات شروع کی ہم نے، تو اس کے بارے میں آپ طبی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی بات کریں، لیکن اس وقت بھی ایک کالر موجود ہے. پہلے کالر کو ہی لے لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، میں کیا بول رہی ہوں، میرے کو چکر بہت آتے ہیں. چکر بہت آتے ہیں؟ چکر بہت آتے، چکر. اچھا. چھوکری کو ذرا تکلیف ہے، اس کے ساتھ ٹینشن رہنے نہیں دیتی. سمجھ نہیں پایا میں. ایک تو چکر آتے ہیں آپ کو بہت، اس کے علاوہ آپ لوگ ٹی وی کی آواز اگر بند کر دیں تو آپ کے لیے بھی بہتر اور ہمارے لیے بھی بہتر. مولانا صاحب، ان کو چکر بہت آتے ہیں، غالباً کمزوری ہے، اس کے لیے کیا دعائیں ہیں؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. بہن کا جو سوال ہے اور ان کو جو تکلیف ہے چکر کی، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ درود شریف کی کثرت کریں. بہتر یہ ہے کہ درود شریف کو تیل کے اوپر دم کر لیں اور اس تیل سے سر میں مالش کریں. تقریباً 101 بار درود ابراہیمی جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ درود شریف تیل کے اوپر دم کر لیں اور اس تیل کے سر میں مالش کریں. انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. جی، ایک اور کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو، جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں. فرمائیے. میرے ایک تو بیٹا کہنے کو سننا بالکل بھی کام میں نہیں کر سکتا. کیا ہو رہا اور ہے؟ دوسرا ایک تو میرا بیٹا ہے، جی. یہ بالکل کہنے کو نہیں سنتا ہے اور اوپر سے کام نہیں چلتا، گھر میں پریشانی بہت ہے. ہاں اور گھر میں سکون سا نہیں ہے، جیسے جی نہیں لگتا گھر میں. جی. اور لڑکی کا میرا لڑکا نام فیض ہے، کہنے کو نہیں سنتا بالکل بھی. تیسرا مسئلہ میں سن ہی نہیں پایا. آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے، مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے. میں نے کوشش کی سننے کی، آپ کے بیٹا کام نہیں کر رہا ہے اور آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟
جی، جو بیٹے کی تکلیف یہ بتا رہی ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 101 بار یہ تسبیح پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلایا جائے، انشاءاللہ بیٹے کا جو ہے وہ کام میں من لگے گا۔ اور دوسری تکلیف جو انہوں نے گھر میں بتائی ہے، گھر میں تکلیف رہتی ہے، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ صبح سورہ یاسین، صبح کو سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں، اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھینٹا بھی مار دیں تو انشاءاللہ گھر کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں نسیم علی گڑھ سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے محترمہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلے ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں برائے مہربانی، اور اپنا مسئلہ دوہرائیں، بتائیں۔ بھائی بالکل آواز بند کر دی ہے میں نے۔ فرمائیے۔ جی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم کیا پڑھیں جس سے کہ ان کی بخشش نجات ہو۔ جی، نجات و بخشش تو اللہ کے کرم سے ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے ہم کیا پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھبراہٹ بہت رہتی ہے، سکون نہیں رہے زندگی میں۔ جی، کچھ ایسا بتائیں، عمل بتائیں جس سے کہ میں پڑھوں اور مجھے سکون ملے۔ بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے مولانا صاحب۔ جی، بہن نے جو سوال کیا ہے مرحومین کے لیے کیا پڑھ کے بخشا جائے، تو اس کے لیے جو ہے شریعت کی روشنی میں کوئی چیز قید نہیں ہے کہ فلاں ہی چیز پڑھ کے ان کو بخشی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو قرآن شریف جو ہے پڑھ کے بخشا جائے۔ جیسے کہ اگر صبح ایک مرتبہ یہ سورہ یاسین پڑھ کر اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اور مرحومین کے لیے بخش دیا تو 10 قرآن مکمل کرنے کے برابر ان کو ثواب مل گیا۔ دوسری اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورہ اخلاص کو اگر 3 مرتبہ پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کر دیا جائے، بخش دیا جائے، تو لہذا جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 3 مرتبہ قرآن شریف مکمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سورہ یاسین چھوٹی صورت ہے اور سورہ اخلاص بھی چھوٹی صورت ہے، پڑھ کے بخش دیا جائے تو بہت زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ دوسرے جو انہوں نے بتایا گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، اس کو پانی کے اوپر جو ہے صبح شام 40 مرتبہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ گھبراہٹ اور الجھن بھی ان کی دور ہو جائے گی۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں عارف بول رہا ہوں، بریلی یو پی سے۔ فرمائیے عابد صاحب۔ ارے میری بیوی فرحانہ نام ہے اور شوگر تھائرائڈ ہے اور 20-22 سال سے بچے نہیں ہوئے، اولاد نہیں ہوئی ہے جی۔ 20-22 سال سے بچے کس کے نہیں ہیں؟ میری بیوی، میرے بچے نہیں ہیں، میری بیوی کو شوگر تھائرائڈ ہے۔ اچھا، ہاں، عارف نام ہے میرا، میری بیوی کا نام فرحانہ ہے جی، اور میرے کمر میں درد رہتا ہے اور 3 لاکھ روپے ہم پہ قرض ہو گیا، کاروبار چل نہیں رہا ہمارا۔ جی شکریہ عارف صاحب، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ شوگر تھائرائڈ آپ کی اہلیہ کو ہے، ان کے اولاد بھی نہیں ہے کوئی، اور خود ان کے جو ہے کمر میں درد ہے۔ جی، بہتر ہے کہ شوگر کے لیے اور تھائرائڈ کے لیے اصلی زیتون کا تیل لے لیں، اصلی زیتون کا تیل، اور اس کے اوپر جو ہے سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس صورت کو اصلی زیتون کے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گا اور جو ہے تھائرائڈ جو ہے وہ بھی ان کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس تیل کو صبح اور شام جو ہے 2-2 چمچ ان کو لینا ہے۔ جو اولاد کے بارے میں بتایا کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی، بال بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 40 عدد یعنی 40 کھجور لے لیں اور ہر کھجور کے اوپر جو ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو 11 مرتبہ اس سورت کو کھجور کے اوپر دم کر کے شوہر بھی کھائے اور بیوی بھی کھائے، اللہ کی ذات سے امید ان کو اللہ صاحب اولاد بنائے گا۔
مولانا صاحب یہاں پہ ایک تو ان کا قرض کا مسئلہ بھی ہے, قرض میں ڈوبے ہیں, دوسری یہاں پر ایک وضاحت, تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا میں. جو 40 کھجور ہیں, ایک کھجور پہ 11 مرتبہ دم کرنا ہے سورہ کوثر. ایک کھجور کے اوپر 11 مرتبہ دم کر کے کھانا ہے. جب دوسری کھانی ہوگی تو پھر 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے, پھر اس کو بیوی کو کھلانا ہے. اچھا, مطلب 20 کھجوریں خود ان کے لیے اور 20 ان کی اہلیہ کے لیے. جی 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 شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. برل مولانا صاحب, جو مسئلہ ہم نے شروعات کی تھی جس موضوع سے, اس پر ہم بات کریں گے کہ منشیات سے چھٹکارا کیسے پایا جائے, طبی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے دعاؤں کے ذریعے. منشیات ایک بہت ہی مہلک مرض ہے, اور یہ اللہ کی مناجات سے, اللہ کی معرفت سے یہ چیز دور کر دیتی ہے. لہذا منشیات ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ سے جو قرب ہونا چاہیے اس قرب سے یہ دور کر دیتی ہے. اور اس کی شروعات تو یوں ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر بچوں کو اگر گارجن گائیڈ نہیں کرتے ہیں اور ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو شروع سے یہ چیز لگ جاتی ہے کہ بچے پتہ چلا وہ سیوٹی کے عاشق ہو گئے ہیں, پھر اس کے طریقے پاس کے عاشق ہو گئے ہیں, پھر اسی طریقے سے وہ مسالہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, پھر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے وہ منشیات اور ایسی چیزوں کی لت ان کی لگ جاتی ہے. تو سب سے اول علاج تو اس کا یہی ہے کہ گارجن کو چاہیے کہ اپنے جو ہے بچوں کی پوری گائیڈ کرے, ان کی نگرانی کرے, ان کو دیکھیں کہ بچہ کہیں ایسی صحبت میں تو نہیں رہ رہا ہے. بچہ جیسی صحبت میں رہے گا وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے, اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے. بچہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. تو یہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جو پودا چلے گا تو سیدھا ہی چلے گا. اب لہٰذا اگر کسی بھائی کے اندر یہ تکلیف ہو گئی ہے, کسی کے اندر یہ پریشانی ہو گئی ہے, تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ 7واں سپارہ جو ہے اس کے دوسرے صفحے میں 7ویں سپارے کا جو دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے بس وہیں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر شراب کی لت ہو گئی, کوئی نشے کا عادی ہو گیا ہے, یا کوئی اور ایسی ڈرگس لینے لگا ہے کہ گولیاں نیند کی کھانے لگا ہے, تو اس کو اس آیت کو پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں اور مولی کے اوپر دم کر لیں. مولی کے اوپر یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں, سلاد میں کھلا دیں یا اس کا عرق نکال کے پلا دیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو منشیات سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ راہ راست کے اوپر آ جائے گا. جی بالکل, بہت شکریہ. اور ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آسم قطر سے عبدالحسن بول رہا ہوں. عبدالحسن صاحب فرمائیے. الرجی کا کیا دوا ہے؟ الرجی سے ہم تو بہت. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جی اس کے علاوہ اور تو الرجی سے ہم تو بہت دقت ٹھیک میں ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, حالانکہ آپ نے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی. مولانا صاحب الرجی بہت زیادہ ہے, جلد کی پریشانی. الرجی ہے, کیا تکلیف بتائی بھائی نے؟ جی الرجی بتائیں. الرجی جی الرجی کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ سورہ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب, یہ پوری سورت جو ہے یہ ان کو جو ہے دودھ کے اوپر دم کرنا ہے. دودھ کے اوپر دم کرنا ہے اور روزانہ اس 1 کپ دودھ کے اوپر دم کر کے پی لیں تو جو الرجی کی تکلیف ہے بتا رہے ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. جی حالانکہ انہوں نے ٹی وی کی آواز آف نہیں کی, لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ ہم سے بات کریں تو بڑی مہربانی, بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ایک اور کالر. السلام علیکم.
हेलो। कहा तो फिर हमारा कमर भी दर्द है, हाँ बहुत बहुत कमर दर्द है जी हमारे, कमर एकदम दर्द ज्यादा है जी, समझ गया। उसके अलावा फिर रात में एकदम क्या क्या काब दिखता है। रात में क्या होता है? काब है ना, ख्वाब, सपना, ख्वाब देखते हैं आप, डरावने ख्वाब देखते हैं आप, ठीक है। अभी तो करंट गया हमारा टीवी में, हमारा मुल्क में एकदम अभी करंट गया। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, फोन अपना बंद मत कीजिए, आप फोन पर ही जवाब सुन लीजिए, आपको फोन पर ही जवाब मिल जाएगा। मौलाना साहब ने आपका सवाल सुन लिया, कमर में दर्द है इनके मौलाना साहब, और ये रात को डरावने ख्वाब देखते हैं। आप फोन पर ही रहिएगा। सूरह अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, इस सूरत को 3 मरतबा तेल के ऊपर दम कर ले, और उस तेल को जहाँ पे इनके कमर में या इनके घुटनों में कहीं भी दर्द हो रही है, उस तेल की मालिश करें तो इंशाअल्लाह इनका कमर का दर्द भी जो है दूर हो जाएगा। और दूसरे जो इनको रात में डरावने ख्वाब आते हैं, तो हदीस के अंदर एक दुआ आती है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ के और हथेली पे दम करके पूरे जिस्म पे मल लें, तो इंशाअल्लाह जो बुरे ख्वाब और डरावने ख्वाब इनको आते हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जी, जवाब सुन लिया आपने भाई, हमें उम्मीद है सुन लिया होगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मोहतरमा। हेलो जी फरमाइए। जी, हमारे पेट में गोल ब्लैडर में पत्थर है, तो उसका कोई दुआ मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ। और मैं जो चलते फिरते या कोई काम में लगी हूँ, तो कौन सा दुआ हम पढ़ती रहेगी, हमको जानना है। कहाँ से फोन कर रही हैं आप? और मैं ख्वाब देखती हूँ रात में, जो मेरी भाभी मर गई है उनको हमेशा देखती रहती हूँ, अम्मा को हमेशा देखती रहती हूँ। इसके लिए कौन सा काम हम करें, कैसे दुआ पढ़ें? आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं दरभंगा बिहार से। शुक्रिया आपको। अब आप टीवी की आवाज़ ऑन कीजिए, आपको टीवी पर ही जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया। जी, बहन ने पहला सवाल क्या किया भाई? गॉल ब्लैडर में पत्थर है और चलते फिरते दुआ पढ़ना चाहती हैं, जो एक चलते काम करते हुए इंसान पढ़ ले, और मरहुमीन को ख्वाब में देखती हैं। जी, अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो उसके लिए कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है, व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, व इन्ना मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इस आयत को 11 मरतबा सुबह पानी पे दम करके पिएँ और 11 मरतबा शाम को पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह पथरी इनकी जो है वो निकल जाएगी। दूसरे जो ये ख्वाब देखती हैं मुर्दों के लिए, तो इनको चाहिए कि सोने से पहले ये जो है 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह फातिहा, इसको पढ़ के दम कर लें अपने ऊपर, तो उल्टे सीधे या मुर्दों के ख्वाब जो इनके ऊपर आते हैं वो भी इंशाल्लाह नहीं आएंगे। और चलते फिरते कोई ऐसा वजीफ़ा जो काम कर रही हैं, तो चलते फिरते कोई वजीफ़ा पढ़ लेंगे। बेहतर है कि या अल्लाह या सलामू, या अल्लाह या सलामू, या अल्लाह या सलामू, इसको कसरत से पढ़ते रहें, सारे काम इंशाअल्लाह इनके सलामती के साथ हो जाएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब, कहाँ से? हम निजामुद्दीन खान बोल रहे हैं, बांका से, वेस्ट बंगाल से। जी। ये हमारी लड़के का एक नाम है बेलादीन, उसका मतलब क्या होता है? अगर सही मतलब है तो ठीक है, अगर गलत मतलब है तो फिर इसका नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए कि सर्टिफिकेट वगैरह पर सब उसका वही नाम है। जब आप क्या, पहले तो मैं आपके बेटे का नाम समझ नहीं पाया, और जब आपने नाम रखा था उस वक्त आपने मालूम नहीं किया था? मोहम्मद बेलादीन खान। मोहम्मद बेलादीन खान। बिलादीन खान। जी हाँ। ठीक है। इसका मतलब क्या है? और अच्छा मतलब है तो ठीक है, अगर गलत मतलब है तो ठीक है। नाम बताने के लिए क्या आपको करना जवाब पड़ेगा? देने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब कुछ फरमाएंगे इनके बारे में?
جی بہتر ہے کہ یہ نام چینج کر دیں. بلا کے معنی مصیبت کے، دقت کے، پریشانیوں کے آتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس نام کو چینج کر دیں، دوسرا نام رکھ لیں جو مناسب ہو. علاء الدین رکھ لیں یا امام الدین نام رکھ لیں، اس نام کو چینج کر دینا چاہیے. نظام الدین صاحب، ہمیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہے. باقی اس کا طریقہ جو ہے وہ آفیشیل طریقہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ میں کیسے چینج کرتے ہیں وہ آپ لوکل افراد سے، وہاں آفیسر سے پوچھ لیجئے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. ہلو جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ بتائیے. ہاں میں نادر سے بات کروں صاحب. فرمائیے. ہاں وہ بچے کا جو معاملہ تھا، ہمارے سروس کا تھا، تو آتے آتے کام ایک دم رک گیا. وہ کام معاملہ کیا تھا؟ دوبارہ بتائیے پورا. ہاں بچے کو سروس کا آفر تھا. ہاں وہ ہوتے ہوتے کام رک گیا سر. سرکاری نوکری؟ ہاں ایک اسکول میں نوکری تھی، نوکری ہونے والا کام تھا، لیکن وہ کام کوئی بھی تھا، ہوتے ہوتے آپ کے بیٹے کا کام رک گیا. اب آپ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ کام کیسے ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک، اور جیسا برکت کے معاملے نہیں رہے، برکت نہیں رہی گھر میں، برکت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی بھائی کا جو کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے یا رک گیا ہے، تو قرآن مجید کے اندر ایک دعا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں تو جو رکاوٹیں، پریشانیاں، دقت ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. اور دوسرے ان بھائی کو چاہیے کہ صدقہ کثرت سے کریں، صدقہ جو ہے وہ کثرت سے کریں، اس سے بھی انشاءاللہ راستے کھلیں گے. جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو جی. فرمائیے جناب. روزی کا تو مسئلہ ہارڈ ہو گیا. روزی کا مسئلہ؟ روزی کے مسئلے ہارڈ ہو گئے، ایک دم ہارڈ. مطلب کاروبار میں آپ کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، کاروبار میں برکت نہیں ہے. بعد نماز مغرب 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی پابندی کریں. بعد نماز مغرب 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی پابندی کریں، اور دوسرے 5 ٹائم نماز کی بھی پابندی کریں. اور ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھ لیا کریں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، اور بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفوں کو دور کرے گا، ان کا راستہ اللہ کھول دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. عبدالرزاق بول رہا ہوں سے. عبدالرزاق بھائی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے آج آپ کا؟ مسئلہ وہی تھا جو انہوں نے مولی والا جو عمل بتایا تھا جی نشے کے لیے. جی میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ شراب کا نشہ کرتا ہے. آپ نے پہلے 2 بار اس سے پہلے بھی فون کیا تھا، آپ کو انتظار تھا. بہت اچھا کہ آپ نے کال کیا. بتائیے آج کیا. ہاں بات نہیں ہو پائی تھی نا صحیح. لیکن بہرحال میں بتاؤں آپ کو، آپ کی وجہ سے میں نے دوبارہ اس مسئلے کو پہلے ہی اٹھایا تھا. اچھا تو ہم نے ٹی وی نہیں کھولا تھا جب تک. چلیے دوبارہ بتائیں گے آپ کو. شکریہ عبدالباسط صاحب، فرمائیں گے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلے کو دوبارہ بتانا ہے. جی ہاں وہ جو مسئلہ تھا یہ پہلے بھی کئی بار فرمائش مطلب کال کر چکے تھے. تو وہ مولی والا عمل جو ہے، ان کا بھائی شراب نشے کا عادی ہے. جی
اس کے لیے تو میں نے قرآن مجید کی وہ آیت بھی بتائی کہ 7واں سپارہ جو دوسرا صفحہ ہے وہاں پہ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں اور مولی کے اوپر دم کر لیں, اس کو سلاد میں کھلا دیں مولی کو, یا اس کا عرق نکال کے پلا دیں, تو انشاءاللہ ان کو منشیات سے اور شراب سے نفرت ہو جائے گی, راہ راست کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور یہ تمام ان افراد کے لیے جن کے قریبی افراد یا رشتہ دار نشے کے عادی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. پریشانیوں, مصیبتوں, عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص, دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں حاضر خدمت ہیں. آج لکھنؤ کے دارالعلوم فرنگی محل سے ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب جڑے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں جالنا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی وہ بچے جو ہے سنتے نہیں, موبائل کھیلتا ہے. بچے آپ کی بات نہیں سنتے, زیادہ تر وقت ان کا موبائل میں صرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کتنا سمجھائے سنتے نہیں. اور ایک مسئلہ ہے جی وہ نام کا معنی کتنے دیتے, اس سے پہلے بولے تھے ہم نے. نام کے لیے کوشش کریں گے. بہرحال بتائیے نام کیا ہے؟ وہ بچی کا نام ذکرا رکھے. ذکرا؟ ہاں جی. ہاں. کب رکھا؟ کتنے 15 دن. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ذکرا, ہاں جی, نام بڑا پیارا ہے. بہرحال مولانا صاحب بھی بتائیں گے آپ کو. ذکرہ کے معنی ہے کہ وہ ذکر کرنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا. اچھا نام ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور دوسرا جو مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ شاید بچے ان کی سنتے نہیں ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر دم کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں, تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم کے اوپر آ جائیں گے, راہ راست کے اوپر آئے جائیں گے, اور ان کی بھی بات سنیں گے انشاءاللہ. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی ہیلو. جی فرمائیے جناب. محمد راشد بول رہا ہوں یو پی سے. فرمائیے بھائی. میری دونوں کڈنی خراب ہو گئی ہے, کوئی دوا یا دعا بتا دیجیے. ڈائلسس پر ہوں. آپ ڈائلسس پر ہیں, دونوں کڈنی آپ کی خراب ہیں. آپ کو ضرور انشاءاللہ دعا بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بہتر ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. پہلی چیز بتائی, پہلا علاج جو بتایا, پہلی چیز جو بتائی, اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. اور صدقہ پریشانیوں کو, مصیبتوں کو ایسے بھگاتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے, ایسے صدقہ بیماریوں کو جو ہے بھگا دیتا ہے, بیماریاں دور کر دیتی ہیں. صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لہذا حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو بھائی کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ 2.5 کلو چنے لے لیں, 2.5 کلو چنے لے لیں, اور اس ہر چنے کے اوپر جو ہے گھر والے مل کر یا اللہ یا سلام, یا اللہ یا سلام اس کو پڑھیں. اور جب سارے چنے پورے ہو جائیں تو ان کے اوپر, مریض کے اوپر 7 مرتبہ اتار کے کوئی بڑے تالاب کے اندر یا گومتی ندی ہو اس کے اندر پھینک دیں, تو انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے ان کو بہت زیادہ, بہت جلدی فائدہ ہوگا. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایک دعا حدیث کے اندر آتی ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی. یہ دعا ان کے پاس کوئی بیٹھ جائے اور پڑھ کے جو ہے ان کو پانی پہ دم کر کے پلائے, ان کے اوپر پڑھتا بھی رہے, انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو تکلیف سے دور کرے گا, ان کو پریشانیوں سے اللہ نکال لے گا. جی مولانا صاحب, یہ جو چنے والا عمل آپ نے بتایا, اس کے پیچھے آپ کے پیچھے کئی بار کال آئی, تو چونکہ مجھے یاد تھا آپ نے کئی بار یہ بیان کیا ہے, کر چکے ہیں, تو میں نے ایسے ہی
آپ لوگوں کو دوہرا دیا یہ عمل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی فرمائیے. ہلو. ہلو. جی فرمائیے. بچی کو ہمیں تمل ناڈو سے بات کر رہی ہے. جی بتائیے. بچی کو اب 10 مہینے خالی بیمار رہتی ہے, خالی بخار. 10 مہینے کی بچی ہے, بیمار زیادہ رہتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. اب آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجیے. بخار کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک دعا ہے, یانا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. یانا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اس دعا کو پڑھ کے اور داہنے ہاتھ کے اوپر سے دم کریں نیچے کی طرف. پھر اس دعا کو پڑھیں اور پھر داہنے ہاتھ کے اوپر سے دم کریں نیچے کی طرف. یہ 11 مرتبہ اس طریقے سے صبح شام کریں اور پانی دم کر کے پلا بھی دیں. انشاءاللہ ہڈیوں کے اندر بخار بھی ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمدآباد سے امرالدین بول رہا ہوں. فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جیسے میرے دھندے میں کوئی برکت نہیں ہے, کپڑے کا کام ہے. جی ٹھیک ہے. کاروبار میں برکت نہیں, کپڑے کا کام ہے. جی سمجھ گئے. ہاں ٹھیک ہے. مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں. بالکل. مولانا صاحب کیا ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے؟ جی بھائی کو چاہیے کہ 2 عمل کریں. یہ 2 عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 عمل جو انسان کر لیتا ہے تو روزی اس کے اوپر جو ہے بارش کی طرح برستی ہے. سب سے اول عمل یہ کرنا ہے کہ ان کو 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. اور چھوٹا استغفار پڑھ لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھ سکتے ہیں, ورنہ سونے سے پہلے 5 تسبیح استغفار پڑھ کے تب یہ سوئیں. اور دوسرا عمل جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں. چاشت کی نماز 12 رکعت ہے, 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں. ہمت طاقت ہے, ٹائم ہے تو 12 رکعت پڑھ لیں. اور وہ چاشت کی نماز کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ آج کل 8 بجے شروع ہو جاتا ہے, وہ زوال تک رہتا ہے, 12 بجے تک رہتا ہے. تو یہ 2 عمل انشاءاللہ یہ کریں گے, روزی میں برکت ہوگی, سارے جو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, اللہ برکت عطا کرے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی فرمائیں. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہم کانپور سے بول رہے ہیں. شہناز. وعلیکم السلام. جی فرمائیے شہناز صاحبہ. ہاں کہہ رہے ہیں مجھے بلڈ پریشر رہتا ہے, اس میں چکر آنے لگتے ہیں, کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر چکر آنے لگتے ہیں, تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں. کمزوری لگنے لگتی ہے مجھے. جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ ہاں بس. بہت شکریہ شہناز صاحبہ, ضرور جواب دیں گے آپ کو. سب سے اول تو ان کو چاہیے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اصلی زیتون لے لیں. اصلی زیتون لے لیں. اس زیتون کے اوپر جو ہے یہ دعا آتی ہے, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اصلی زیتون کے اوپر 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور صبح و شام 1 چمچ پئیں. انشاءاللہ جو تکلیف بہن بتا رہی ہیں اللہ ان کو تکلیف سے نکال دے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے محترمہ. جی ہمارا 2 سوال تھے. فرمائیے. ہمارے چالے میں ٹالوں میں بہت درد ہوتا ہے, آدھے ایک طرف کے چالے میں, کبھی ادھر کے چالے میں, تو وہ درد گردن کی نس تک چلے جاتا ہے, اتنا درد ہوتا ہے. ڈاکٹروں کو بتائے تو بولتے ایسیڈیٹی سے وہ وغیرہ سے ہو رہا بولتے. جی دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارے بچے کا حال ہے, اس کے معنی کیا ہے بتائیے. بچے کا کیا ہے؟ نیحال. نہال. ہاں نیحال. نیحال. ٹھیک ہے.
مولانا صاحب. جی جو تکلیف بتائی ہے بہن نے کہ ان کو جو درد ہوتی ہے گرد میں نس میں چلی جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ایک قرآن مجید کے اندر صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ پوری صورت کو 3 بار پڑھنا ہے اور ہتھیلی پہ دم کر کے وہاں پہ تھوڑی دیر رکھے رہیں، وہاں پہ ملتے رہیں جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چنوں کا مسئلہ جو بتایا ہے تو ہم آج سے 8 دن تک پڑھ لیں. میں 8 دن میں یہ دن میں پڑھ سکیں 2.5 کلو چنے. پھر سے بتائیے، آپ مسئلہ اپنا بتائیے آرام سکون سے. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں جیسے آپ نے چنوں کا وہ بتایا ہے صدقہ، جی تو یہ چنوں کا صدقہ ہم مطلب 8 دن میں پڑھنا چنے پورے ہم سے 2.5 کلو چنے، کیونکہ میں اکیلی ہوں نہیں پڑھ پاؤں گی، جتنے دنوں میں لگیں ایسے پڑھ لوں پورے. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے آپ کو. مولانا صاحب کیا ایک ہی نشست میں ایک ہی بیٹھک میں وہ چنے کا عمل پورا کرنا ہے یا یہ لگاتار 7-8 دن میں کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے اول اور بہتر تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، گھر والوں کو یا پڑوسی کو، ایک نشست میں اگر بیٹھک میں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو دھیرے دھیرے بھی پڑھ سکتی ہیں. جتنے چنے یہ پڑھ لیں اتنے چنے اتار کے پھینکواتے رہیں، پھر اس کے بعد بھی پڑھ لیں، پھر اتار کے پھینکواتے رہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو 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 آواز آ رہی ہے سب؟ جی جناب فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راجستھان سے نویدن کر رہا تھا، پنڈت اشوک بہرا. اور پنڈت اشوک صاحب آپ کو بہت خیر مقدم، فرمائیں. ہاں یہ نویدن تھا اس سمے مولانا صاحب سے کہ رمل جو ہوتا ہے جوتش میں، ایسٹرالوجی میں رمل کیا ہوتا ہے، رمل کے وشے میں تھوڑا بتائیں. اور ایک میرے کو تھوڑا سا یہ جگیاسا ہے کہ اپنا کاریکرم کیا پرتی دن آتا ہے کیا؟ یہ منڈے سے فرائیڈے صبح 7:26 سے 8:26 یعنی 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. منڈے سے فرائیڈے؟ جی ہاں. ہاں نہیں کاریکرم بہت اچھا ہے اور اس میں لوگوں کے من میں آدھیاتم کے پرتی، ایشور کے پرتی، اللہ تعالیٰ کے پرتی ایک سمرپن بھاؤ ہوتا ہے. مولانا صاحب کو میری شبھ کامنا ہے. اور یہ کیونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ رمل کیا ہے، رمل کے وشے میں بتائیں. بہت شکریہ پنڈت اشوک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور فیڈ بیک کے لیے. آپ کو بتائیں گے مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں. جی وہ جو بھائی نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا اور معلوم کرنا چاہتے ہیں رمل کے بارے میں. یعنی رمل اس چیز کو کہتے ہیں کہ یعنی جیسے ہمارے یہاں بیت اللہ میں جا کے لوگ طواف کرتے ہیں، اس کو مطاف کے دوران جو چلتے ہیں اس کو بھی رمل کہتے ہیں. اور رمل یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مطلب کہ تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت جو ہے وہ کوئی چیز کو پڑھنا یا اس کی دواؤں کے اوپر دم کر کے کھانا، اور اس کو ہم اپنی زبان میں عمل بھی کہتے ہیں. عمل کہ جس چیز کو کسی چیز کا عمل کرنا ہے تو اس کو عمل کو مطلب اس چیز کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے پھر اس کو دم کرنا ہے، پھر اس کے اوپر اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے. تو جو اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کی برکت سے انسان کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور راستے کھل جاتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ. جی ہم نے نیہال نیم کے میننگ پوچھا تھا آپ سے، تو اس کا دوسرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے جب سوال مولانا صاحب نے آپ کا سوال سن لیا تھا، لیکن چونکہ وہ نہال سمجھ میں نہیں آیا تو اس لیے اس کو ڈراپ ہی کر دیا تھا. نام کوشش یہ کیا کریں کہ آپ لوکل آپ کے مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھ لیا کیجئے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کو مولانا کو، آپ کی پوری ٹیم کو ہمارا سلام. آپ کا پروگرام ہم بہت روز شکریہ. دیکھتے ہیں اور لگ بھی جاتا ہے ہمارا کال کبھی کبھار. وہ گھر کے لیے مسئلہ تھا جو آپ کو بتائی تھی، تو کام ہو رہا ہے یہ 15 تاریخ تک کا. پھر سامنے والے نے پیسے رکھا دیا ہمارے، دے نہیں گئے اور وہ پھر وہ غصہ ہو رہے دینے والے. اس کے لیے دعا کر دیجیے. اور ہمارا بیٹا ہے 9 سال ختم ہو گیا، 10واں سال شروع ہے. جی ماشاء اللہ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اسکول، لیکن ہر 1 منٹ کے بعد بھول جاتا. ہر وہ عمل ہم کرتے ہیں جو مولانا بتاتے، وہ خود بھی پڑھتا ہے. بچہ محمد احمد نام ہے. جی نام بہت پیارا ہے، بہت پیارا نام ہے بیٹے کا.
हम लोग एकदम परेशान हो गए, डॉक्टर से, दवाई से, हकीम, हर वो चीज कर दिए। वो खुद भी परेशान हो जाते, बोलता क्या मैं भूल जाता तो मैं क्या करूँ। उसके सर पे भी हाथ जी समझ गया आपका मसला। और जो घर का मसला था आपका, उन्होंने आपको मजीद वक्त, आप जो दुआएं पढ़ रही हैं, आपको मजीद वक्त दे दिया उन्होंने? 15 तारीख तक का टाइम दिए, अगर नहीं देंगे तो बहुत गुस्सा हो रहा है। चलिए बताएंगे आपको, जरूर बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बहन ने जो बच्चे की याददाश्त के लिए बताया कि वो भूल जाता है, तो इनको चाहिए कि ये 40 बादाम ले लें, 40 बादाम ले लें और पूरे बादाम के ऊपर जो है ये 3 मरतबा सूरत पढ़ लें, या अय्युहल मुद्दस्सिर, सूरे मुद्दस्सिर को 3 मरतबा बादाम के ऊपर दम कर लिया जाए और रोज़ाना नहार मुँह एक बच्चे को बादाम खिला दिया जाए, तो भूलने की जो बच्चे के अंदर तकलीफ़ है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। उसकी याददाश्त के अंदर जो है तो क़ुव्वत पैदा होगी इंशाल्लाह। और घर का मसला इनका है, पैसे का मतलब वसीला नहीं बन रहा है। घर खरीदा, इन्होंने डिपॉजिट मतलब एडवांस दिया है, लेकिन बाकी पैसे नहीं जुटा पा रही हैं। कुरान मजीद के अंदर एक दुआ है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून। इसको 11 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह वो रास्ता भी खुल जाएगा। बिल्कुल। और जिनको पहले अमल बताया था आपने, वो भी ये जारी रखें, इनका काम लगभग हो ही रहा है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, फरमाइए। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो दिख रहा है कि उसके अंदर बता रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग मर चुके हैं तो उनकी रूह जुमेरात के दिन आती है और इसाले सवाब भी जुमेरात के दिन ही करना चाहिए, तो ज्यादा सवाब मिलता है। क्या ये सही है? यूट्यूब पर किसने डाला ये वीडियो? पता नहीं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर देखा है और ऐसा बता रहे हैं कि जुमेरात के दिन ही जो है तो हमारे बुजुर्गों की रूहानी हमारे घर तक आती है और हमें इसाले सवाब। मौलाना साहब, क्या ये बात सही है? जी, जहाँ तक मेरा इल्म है और जहाँ तक मेरा मुताला है, मेरे नज़र से कोई ऐसी बात नहीं गुज़री है कि कोई जुमरात के दिन या पीर के दिन रूहें घर आती हों, फिर उसके लिए उनका इंतज़ाम भी किया जाए कि इसाले सवाब उनका पहुँचाया जाए। ऐसी कोई हदीस मेरी नज़र से नहीं गुज़री है, मेरे मुताले में, मेरे इल्म में नहीं है। लिहाजा ये कहना कि रूहें आती तो समझ से भी बाहर है कि जो इंसान का इंतकाल हो गया, अगर वो कब्र के अंदर पास हो गया है तो वो जन्नत के आला मकाम पर है कि वो जो है इल्लीन के अंदर है, और जो इंसान कब्र के अंदर फेल हो गया वो सिज्जीन में है, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। लिहाजा तो जो जहन्नम में चला गया तो उसको फरिश्ते कहाँ छोड़ेंगे कि अपने घर जाओ, और जो आदमी जन्नत में चला गया तो वो जन्नत को छोड़ के दुनिया के अंदर कहाँ आएगा। ये एक सोचने की भी बात है। ऐसी कोई हदीस या कोई मेरे मुताले के अंदर बात नहीं आई, मेरे समझ में ऐसी कोई बात नहीं। गालिबन ये भाई औरंगाबाद से कॉल कर रहे थे। तो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर लोग कुछ भी डाल देते हैं। बेहतर ये है कि उसकी तहकीक करें पहले कि ये सही है, किसने डाला है और कहाँ से आया है, और उसके बाद ही उस पर आप यकीन कर दिया करें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एमपी से बाहर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। आपके साथ बात करनी थी। आपकी बात मौलाना साहब से ही हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये फरमा रहा था कि हमारी नवासी अंजू और अलीना और नवाज जावेद और मोइनुद्दीन और हमारी जो पड़ोस की लड़कियां हैं, क्या नाम, तो इनकी बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, बहुत रुकावटें आ रही है। 2-3 साल से कोशिश कर रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आज 10-12 साल से परेशान हूँ। काम धंधा में दुनिया की किल्लत से, रोटी रोजगार नहीं, दुकान में कुछ हो नहीं पा रहा है। चारों तरफ अच्छा करने जाता हूँ वो हो जाता है। अच्छा, नमाज इंशाल्लाह पूरी हो रही है, तो आप इसके बारे में कुछ, बच्चों की शादी हो जाए, ये परेशानियां दूर हो जाए और आपके काम में बरकत भी हो। जरूर बताएंगे जनाब। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
بیٹیوں کی شادی میں جو رکاوٹ ہے, جو رشتے نہیں آ رہے ہیں, شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں, تو بعض نماز عشاء ایک تسبیح پڑھیں, یا لطیف یا جامع, یا لطیف یا جامع, ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں. بیٹیاں بھی پڑھیں اس کو, یا لطیف یا جامع, انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ان کے مقدر کا رشتہ ہوگا مناسب انشاءاللہ ملے گا. اور دوسری تکلیف جو بھائی نے بتائی کاروبار کی, تو ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک تسبیح فجر کی نماز پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ کاروبار کا راستہ اللہ کھول دے گا. جی, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم شاہجہاں پور سے بول رہے ہیں. فرمائیے. ہمارا دو سوال ہے. فرمائیے. ایک, ہاتھ پیروں میں ہماری جلن مچتی ہے. جلن؟ پانی, ہاتھ پیروں میں جلن مچتی ہے, بہت آگ نکلتی ہے. اچھا. ہاں. اب ایک سوال ہمارا یہ, ہم ایک دکان پہ کام کرتے ہیں. جی. ہاں, اس دکان پہ جو ہے مطلب آدھے پہ کام کرتے ہیں کاریگری پہ, تو ہم پیسہ اس میں تھوڑا چرا لیتے ہیں, تو اس میں گناہ ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں اس میں آپ؟ کام کرتے ہیں اس کے بعد پیسے اس میں تھوڑے چرا لیتے ہیں. تو دکان دوسرے کی ہے اور اس میں کام کرتے ہیں ہم. آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہم کو تو لگ رہا ہے مطلب محنت تو ہم ہی کرتے ہیں, ہمارا ہی پیسہ ہے وہ, مگر اس میں سے آدھا ہو جاتا ہے بعد میں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی پیسہ, لیکن آپ تو وہاں کام کر رہے ہیں, پیسہ کسی اور کا ہے, پیسہ مالک کا ہے. جی, پیسہ دکان مالک کا ہے, آپ وہاں کام کرتے ہیں, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی پیسہ ہے؟ نہیں, مطلب جو ہم اپنے حساب سے بال کٹنگ کا کام کرتے ہیں. اچھا. ہاں, ہمارا ہی پیسہ ہے. بال داڑھی بناتے ہیں تو 70 روپے ہوتا ہے, تو کبھی کبھار 50-100 روپے نکال لیتے ہیں. لیکن آپ کو تو تنخواہ ملتی ہے نا وہاں سے؟ نہیں, تنخواہ نہیں ملتی ہے, آدھا ملتا ہے. جو آدھا پیسہ ملتی ہے. جی, تو آدھا جب ملتا ہے, جو آدھا آپ کا ہے وہ آپ کا ہے, باقی اس دکان کے مالک کا ہے. مولانا صاحب ان کے ہاتھ پیر میں بہت, آپ ٹی وی پہ دیکھیے, ان کے ہاتھ پیر میں جلن بہت ہوتی ہے, اور بہت ہی معصومیت سے ایک مسئلہ سوال پوچھا انہوں نے, آپ جواب دے دیجیے. دیکھیے, جو پہلی تکلیف انہوں نے بتائی ہاتھ پیروں میں جلن ہے, تو اس کے لیے چاہیے کہ ان کو 2 تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے. 2 تسبیح درود شریف کی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے ہاتھ پیروں میں جو جلن ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ جو ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے, جب آدھے پہ کام ہے تو آدھا ان کو لینا چاہیے, آدھا جو ہے جو دوسرا ان کا پارٹنر ہے اس کو لینا چاہیے. یہ سائڈ میں جو پیسہ نکال لیتے ہیں, یا تو اس کو بتا دیں کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ جو ہے لے لیا ہے سائڈ میں, تو اگر وہ اجازت دے دے تب تو جائز ہوگا, ورنہ اس طریقے سے جو یہ لے لیتے ہیں پیسہ وہ جائز نہیں ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا. مسئلے کو کلیئر کرنا چاہیے, آدھا ان کا ہے آدھا ان کا ہے. جو سائڈ میں یہ لے لیتے ہیں وہ چیز جائز نہیں ہے, یا تو اس کو بتا دیں کہ میں نے اتنا پیسہ لے لیا ہے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. جی, میں راجستھان سے بول رہی ہوں, اکیلا. فرمائیے محترمہ. میں تو فون کرتی رہتی ہوں آپ کو. میں مطلب 11 سال کا لڑکا ہے. جی. وہ ہے نا, پڑھنے میں بھی تھوڑا مطلب پڑھ کے بھول جاتا ہے, اور مستی بہت کرتا ہے. اسکول میں بہت شکایتیں آتی ہے اس کی. اور ایک یہ ہے کہ بس ایسی دعا بتا دے مجھے اس کے لیے کہ میرا گھر کمپلیٹ ہو جائے. گھر کا مکان تو ہے پر آدھا ادھورا ہے مولانا صاحب. جی, آپ کو جواب دیں گے. بتا دیں. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے, کبھی ہاتھ پیروں میں درد, کبھی کمر میں درد, کبھی سر درد. صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں, آج بھی 6 بجے نیند کھلی, مطلب اٹھا ہی نہیں جاتا ہے, اتنا درد رہتا ہے. آپ کو جواب دیں گے مولانا صاحب, تینوں کی دعا بتا دیں مجھے کوئی. بالکل بتائیں گے, شکریہ. بہن نے پہلا سوال کیا کیا بھائی؟ بیٹا ان کا پڑھائی میں کمزور ہے بہت زیادہ, 11 سال کا, 12 سال کا ہے, 11-12 سال کا, پڑھائی میں کمزور ہے. جی, بہتر ہے کہ اس کے لیے سورہ علم نشرہ کو
40 بادام کے اوپر دم کر لیا جائے. 40 بادام لے لیں اور اس کے اوپر جو ہے 40 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کے دم کر لیں اور نہار منہ ایک بادام بچے کو کھلا دیا کریں. اور سورہ علم نشرہ جب پڑھیں تو پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیں. انشاءاللہ ذہن تیز ہوگا, پڑھنے میں من لگے گا. اور دوسرا مسئلہ جو بہن نے غالباً بتایا کہ فجر میں اٹھ نہیں پاتی ہیں, یہ بہت زیادہ ان کو درد رہتا ہے, تو اس سے کے لیے بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے سورہ کہف کا آخری رکوع, سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ جو ہے صبح ان کو اٹھنے میں ہمت و طاقت ملے گی اور فجر کی نماز کی انشاءاللہ پابندی ہو جائے گی. مولانا صاحب, ان کا گھر کافی وقت سے تیار نہیں ہو پا رہا ہے, اس کے لیے کیا دعا؟ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ رحمان ایک مرتبہ ڈیلی یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں, تو انشاءاللہ جو ہے ان کا گھر تیار ہو جائے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو, جی فرمائیے محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم گول چکر سے بول رہے ہیں, کیا ہمیں دلی سے. فرمائیے. ہمارے شوہر کا کام دوسری کیا تو بہت چلتا, ہم اس کے پاس ہی لگاتے ہیں. کوئی کہتا جادو کروا دیا, اگر کچھ کروا دیا. آپ کے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے, لوگوں نے آپ کو بول دیا ہے کہ کسی نے والا اس کا زیادہ چلتا ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ اسے جادو کرا دیا. تو اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کہ میں میرے شوہر کیا کہ میں کبوتر پالتی ہوں, وہی کیا کہ میں بچوں کو اثر پڑ رہا, تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں, میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. سمجھ نہیں پا رہا ہوں, دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کبوتر پالتے ہیں بہت زیادہ, تو وہی بچوں کو پڑ رہا ہے سر. شوہر پالتے ہیں جی, وہی بچے کرتے ہیں, تو وہ وہی شوق آپ کے بچوں نے بھی پال لیا, مطلب پال لیا کبوتر پالنے کا, کبوتر بازی کا. بتاؤ مولانا صاحب سے گزارش ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب. جی, بہن نے جو پہلا مسئلہ بتایا ہے وہ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اور چاروں قل یہ صبح شام پانی پہ دم کر کے شوہر کو پلا دیں. جیسا بھی جادو ٹونا ہوگا انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا اور راستے کھل جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا وہ میں اس کو کلیئر سمجھ نہیں پایا. یہ مسئلہ میں نے عام دیکھا ہے, دلی میں بھی دیکھا ہے, کئی اور جگہ بھی دیکھا ہے, مسلمانوں میں خاص کر کے, کہ کبوتر بازی کا بہت شوق ہے, کبوتر پالتے ہیں. ان کے شوہر کو بھی وہی شوق ہے اور اب ان کے بچے بھی کبوتر بازی میں لگ گئے ہیں. کیا یہ پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ صحیح ہے, جائز ہے, اور یا اگر نہیں ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں, سب سے اول چیز تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر مطلب پسند نہیں کی گئی ہیں کہ ان کو اس نیت سے پالنا کہ ان کو کچھ لوگ لڑاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو مطلب جو ہے وہ اس پہ کاروبار کر لیتے ہیں. لہٰذا ایسے شوق کے بنا پر اگر کسی نے کوئی چڑیا پال لیا, طوطا پال لیا, کبوتر پال لیا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس پہ کاروبار کرنا اور ان کو آپس میں لڑانا اور پورا اپنا ٹائم بھی انہی کے اندر بیسٹ کر دینا, یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ بہن کو چاہیے کہ یہ ایک دعا قرآن مجید کے اندر جو سورہ فاتحہ میں ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی میں دم کر کے شوہر کو بھی پلائیں اور بچوں کو بھی پلائیں, تو انشاءاللہ ان کو صحیح اور غلط کی سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ ان چیزوں سے نفرت ہوگی, راہ راست کے اوپر آئیں گے. بالکل, ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین, آپ کو بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ دوبارہ اطمینان سے دعاؤں کو سن سکتے ہیں. مولانا صاحب, آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات کرتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.